नाज़रीन मजलिस, यहाँ जो मौजूद है लोग, उनको मेरा सलाम और सुनने वालों को भी सलाम। मेरी आवाज़ शायद आपके पास पहुँच रही है? नहीं पहुँच रही है। गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब से वो मेरी बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बात करें। चौधरी रज़ाक साहब के बारे में जो फैसला हुआ है वो बड़ी सोच समझ के बाद हुआ है। कुछ लोगों को इतराज़ भी था कि आपने जल्दी कर दिया, कुछ ने कहा कि बहुत देर कर दी। बहरहाल ये हमारा ज़ाती चाय का मामला था, आपने मुतफ़िका ये फैसला कर दिया है। जो डॉक्टर साहब ने तफसील बयान कर दी है, आप लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि चौधरी अली शान साहब के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं चाय में, उनको जो मुश्किल फैसला था वो हमारा था, आपका कोई मुश्किल फैसला नहीं है। आप इस काफले में शामिल होके इस नए काम में शिरकत करें। अब हमने बरादरी तो ख़त्म किया, अब अपनी बरादरी में आपके इख्तिलाफ है, इस पर आप गौर करें, मेहरबानी करें कि पूरी चाय की सोच जो है उसको तब्दील करने की कोशिश करें कि एक तरफा फैसला हो, ताकि यहाँ कल चौधरी रज़ाक साहब को कोई मुश्किलात ना हो। और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बड़ी लंबा एक सफ़र है, दलाल से लेकर और पुणे के लोग बहुत चौधरी बरदरान मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने राजा रज़ाक के साथ बड़ा सफ़र किया है, पूरे हल्के में घूमता रहूँ, और हमने साबित कदम के साथ आखिरी वक्त तक भी उसके साथ रहे। किरदार जिंदा रहता है, इंसान का जिंदा नहीं रहता। आज राजा रज़ाक का मैं नाम ना लूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमें जो कुछ उसे सिखाया, इखलाक और किरदार, ये चौधरी साहब को पता है कि हम इस्लामाबाद में बैठे थे, इनके आगे में उनको बड़ी मुश्किल से हमने बैठाया। इन्होंने कहा जी जितना खर्चा है वो आप हमसे ले लें, तो उसने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ उस खर्चे पर, अगर मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। ये चार भाई फारूक साहब के ऑफिस में बात हुई, मैं था, बाबा पूना बशीर साहब और शायद कुछ और लोग थे, डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने इस लानत को भी ख़त्म किया था। हालांकि वो जो भी उनके आगे में बैठता था वो पैसे लेता था। ये एक रवायत भी उन्होंने ख़त्म की, और बरादरीज़म को सबसे पहले उन्होंने ख़त्म किया। ये आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो मौजूद नहीं है। उसके बाद जो भी हुआ है वो आप लोगों के सामने है। मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी अली शान सोनी साहब के वोटर हैं, अगर चाय वालों ने मुतफ़िका फैसला कर दिया है बरादरी इज़्म नहीं करना, तो आप मेहरबानी करें चौधरी रज़ाक साहब को यहाँ से एक तरफा कार्रवाई करके इनको बिला तफरीक कामयाब करें। क्योंकि इस्लामाबाद में जो फैसला हुआ है, टिकटू का मैंने बात की थी कि मैं PTI के वज़ीरों के साथ कोई नौकरी करता रहूँ, मुझे पता है कि जो फैसला हो गया वो गलत हो गया है, लेकिन किस तरह हो गया वहाँ भी चमक चली, कुछ समझबाज दिखाए गए। वो वहाँ भी चौधरी रज़ाक साहब के मुंतज़िर हैं लोग कि जब इनका अनाउंस होगा इंशाअल्लाह, इनको कल भी मैंने बताया कि लोग इंतज़ार में है, जिस दिन आपका रिज़ल्ट शाम को निकलेगा आपको यहाँ से इस्लामाबाद बाइज़्ज़त तरीके से ले जाएगी। अगर आप लोगों ने कोशिश की, मेहनत की, चाय वालों ने, चाय से ये फैसला होगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बात याद रखें कि चाय के लोगों का जो फैसला होगा वो ये असम्बली में पहुँचाने का फैसला है। ये आप बिल्कुल क्लियर बात सुन लें कि चाय वालों के पास इनकी कामयाबी का मतलब है और वोट में उसमें ताकत है। ये अगर अच्छा फैसला कर ले, जिस तरह हम लोगों ने बड़ा मुश्किल फैसला किया, कुछ चीज़ों का इख्तलाफ भी था, लेकिन इसके बावजूद ही फैसला किया कि इनका किरदार, इनकी शख्सियत, हमें ये बताया गया कि आप फैसला करें क्या करना है, तो हमने बड़ा इसको 20 दिन लगे हैं ये फैसला करने में कि भाई कौन सा बंदा हो कि अपने अजीज़ों को कोई ऐसी जगह ना डाले जहाँ एक खड्डे से निकले दूसरे में गिर जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने ये कहा है कि भाई आप ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो ये एक थका हुआ फैसला, कमज़ोर फैसला था कि पहले भी हार रहे हैं, ये भी हारने वाले हैं। अगर आप अच्छा फैसला करते तो अली शान साहब के पास चले जाते, लेकिन उनका 15 साल का किरदार हमारे सामने है और उनको ज़रूरत भी नहीं है। वो कहते हैं कडियाला में आगे ऐलान करो। तो चौधरी रज़ा जहाँ गर्ज हो, जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ आदमी को जहाँ इज़्ज़त मिलेगी वहीं लोग जाएंगे। आपकी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ है, आपने वोट दे के इनको
اپنی عزت کا محافظ بنا لیا، اپنے حقوق کا محافظ بنا لیا. تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ تو آلریڈی چودھری رزاق صاحب کے حق میں ہیں جو آئے. میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور چودھری رزاق صاحب کو سپورٹ کریں، تاکہ یہ میسج جائے کہ یہاں اور بندہ ہے ہی کوئی یہاں کوئی اور. آج ہمارے خسرو صاحب کو بھی یہی کہا، خسرو صاحب نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ شاید میں کامیاب نہ ہوں، یا تیسرا نمبر ہو یا چوتھا ہو یا دوسرا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن آپ کی سوچ ٹھیک ہے کہ چودھری رزاق صاحب یا میں کوئی بھی کامیاب ہو جائے، لیکن زیادہ اکثریت ان کا گراف اوپر جا رہا ہے. یہ ان کی سوچ کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ جب بھی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، میں بیسیکلی مسلم کانفرنس کا آدمی ہوں. سردار عتیق صاحب کے ساتھ میرے بہت مناسب ہے. ہم نے ٹکٹ بھی ڈیلے کرایا کہ شاید ہمیں کیا مشکل نہ کوئی اور آ جائے. تو انہوں نے کہا آخر میں ہم ٹکٹ کا فیصلہ کریں گے، آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صرف آج اور ان کی تعریف میں نہیں بات کروں گا، یہی میرا میسج ہے. علی شان صاحب کے جتنے عزیز سپورٹر ہیں، ہماری برادری کے ہیں، ان کی برادری کے ہیں، کوئی اور کسی برادری سے، وہ مہربانی کرے کہ وہ وزن اپنا ان کی جولی میں ڈالیں. یہ سب سے پہلا ضرور بات ہے. اگر آپ سو گئے تو یہ قائد اعظم کو کسی نے کہا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میری قوم سو گئی اس لیے میں جاگ رہا ہوں. تو ہم آج تک بھی آنکھ نہیں کھول سکے، اور پاکستان کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ رزاق صاحب جاگیں یا نہ جاگیں، لیکن آپ جاگ جائیں، آپ کا ضمیر جاگ جائے، آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے. سب سے مشکل فیصلہ جو ہم نے کیا ہے، دائیں بائیں ہمارے عزیز جو ہیں وہ ناراض ہے اور سوچ میں ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا. لیکن جب آپ فیصلہ صحیح کریں گے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو میری آخری یہی گزارش ہے کہ جناب علی شاہ سونی صاحب کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں، آج رات کو وہ سوچیں تو کل چودھری صاحب کو وہ دعوت دیں. تو میں باقی سب مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پونے والے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا طویل انہوں نے برادری سے خدمت کر کے چودھری رزاق کو، اپنا راجہ رزاق کو یہی لوگ سپورٹ کرتے رہے. ہماری برادری نے ان کا رایا ہے، جب بھی ان کا نقصان کیا ہم نے کیا ایک انا کی خاطر. تو یہ فیصلہ ہم نے بہت مشکل سے کیا کہ چودھری برادران پونے کے لوگ جو پیسے بھی خرچ کرتے تھے اور ووٹ بھی دیتے تھے. چودھری رشید صاحب مرحوم نے ایک دفعہ ہمیں دعوت دی، حاجی اقبال صاحب مرحوم میں تھے، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ رزاق میرا بھائی ہے، جب یہ یہاں سے الیکشن لڑتا ہے تو مجھے مصیبت پڑتی ہے کہ میرے ہی عزیز اور اس کے بھی عزیز، میرے بھی سپورٹر ہیں اس کے بھی سپورٹر ہیں، لیکن مقصود صاحب اگر الیکشن لڑے تو میرے لیے حلوہ کو مسئلہ نہیں. لیکن رزاق صاحب کی صورت میں کوئی مشکل ہے تو ہم کہتے ہیں آپ دونوں ایک ہو جائیں. تو وہ نہیں رہے، لیکن آج یہ درال والے اور پونے والے ایک ہیں. اور وہی اسی بات کے اوپر ہم نے بھی لبیک کہا. فاروق صاحب کے بہت مناسب ہے، بٹالہ والوں کے، میرے بھی، اپنے ڈاکٹر صاحب کے بھی. لیکن ہم اگر یا تو ہم تعلقات دیکھیں یا انصاف کا تقاضا پورا کریں یا اپنے علاقے کو دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. یہاں جب ہم آتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام آباد میں ہیں، وہاں بیٹھ کے ٹھیک ہے بالکل بات درست ہے کہ جو مسائل آپ کے ہیں وہ ہمیں نہیں درپیش. لیکن یہاں جب آ کے ہم سوچ دیکھتے ہیں، پرسان حال نہیں ہمارے عزیزوں کا، روڈ نہیں ہے اور بے شمار مسائل ہے، یہ کہاں جائے جی. تو جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار وہ جتنا چھوٹا بندہ ہو، ایک پیادل، میں نے چوہی صاحب کو کہا کہ ایک پیادل آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ اس اٹھ کے 4 قدم آگے جا کے ملیں، ایک گاڑی والا آئے گا، میں جاؤں گا، بدر فاروق صاحب جائیں تو آپ وہ ہمیں 4 قدم آگے جائیں گے، اس کے لیے 10 قدم آگے آئیں. سردار عتیق صاحب کو سردار کیوں صاحب نے کہا تھا کہ خوش آمدیوں سے بچے. سائل اگر آپ کے پاس آئے گا، جیسے وزیر اعظم بنے ہیں تو میں وہ موجود تھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ سائل جب آئے تو اس کی بات ضرور سن لینا، کام تم سے ہو سکے یا نہ، آدھی تکلیف اس کی دور ہو جائے گی. یہ میرا ساری کو جو اس کے اوپر ہے، میں آپ کو پھر گزارش کروں گا اس شکریہ کے ساتھ کہ سونی صاحب کے جتنے بھی ووٹر ہیں وہ مہربانی کریں، تو نظر ثانی کریں اور جو صاحب کی حمایت کریں، تاکہ ہم یہ چائے جو ہے یہ فیصلہ کن حیثیت رکھ رہی ہے.
ہم تو ان کو جتائیں گے اللہ کے فضل سے، یہاں سے ان کو لیڈ ملے گی، یہ پہلے نمبر پر ہوں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ اور اسلام آباد والے، میں نے کل ان کو بتایا تھا کہ میری کوئی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے منتظر ہیں، وہ آپ سمجھو نیوٹرل ہے۔ یہ بھائی جو فیصلہ ہو گیا، یہ انسلٹ ہوتی ہے بڑے آدمی یہ بات کر کے، جب وہ پتہ چلے کہ بات تھوڑی خراب ہے تو مشکل ہے، چاپلوسی سے کام ہو جاتے ہیں۔ داؤ پیج لگانے والے یہ شریف لوگ ہیں، ان کی جو سوچ تھی اور تھی، تو اس وجہ سے یہ ان کی ناکامی ہو گئی ہے۔ یہ مخلص تھے، اپنے اس حیثیت میں ڈٹے رہے، ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں، مجھے میرے پر فیصلہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج ان میں سوچ تبدیل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تقویت دی، ان کو کامیاب کیا، آپ کی پرچی میں طاقت ہے، طاقت کا سرٹیفکیٹ عوام ہے، تو اگر آپ ان کو طاقت دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پہلی کھیپ میں اللہ کے فضل سے آپ کو پیر گلی سے ان کو آپ ریسیو کریں گے فلیگ کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اگر آپ ان کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم جو 4 بندے بیٹھے ہیں نا، یہ میں آپ کو ایڈوانس بات بتا رہا ہوں، ہائی قیادت کی کئی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ ان کو سب سے پہلے وہ کیبنٹ میں لیں گے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر احسان کرنا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے کریں گے۔ کل میں ان کو بتا رہا تھا، ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، تو یہ اس پر میں ختم کروں گا، میں کافی ٹائم لے لیا، بہت مہربانی آپ سب کا لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پر آج رات سارے غور کریں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سن کے اس کو سوچیں کہ ہم نے مشکل فیصلہ کیا ہے، آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں، آپ نے تو ایک کمرے سے 4 بھائی دوسرے کمرے میں لے جانے، ہم نے تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں گئے۔ یا آخری بات الحمدللہ میں آپ کا اجازت دیتا ہوں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہم بھی سرخرو ہو جائیں۔ جو لوگ ہمیں ہارنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہارنے کی طرف گئے ہیں، وہ بھی ان کا گلہ دور ہو جائے گا کہ ہم ہارنے کی طرف نہیں گئے، انشاءاللہ جیت کی نظر ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ والسلام۔